بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت پرندے کے بارے میں۔ ناظرین کرام، روایات کے مطابق مور پہلے جنت میں رہتا تھا۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے رب کریم نے مور کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث سے سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اناج کھانے سے منع فرمایا تھا، اور وہ گندم تھا۔ شیطان چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ آپ کا دشمن تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے۔ جس وقت شیطان کو یہ خبر ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے سوائے ایک کے، تو شیطان نے اپنا بدلہ لینے کے لیے جنت کے دروازے کے پاس ڈیرا لگا لیا، اور تقریباً 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کوئی بھی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا، اور اس نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا، اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح شیطان اپنی پہلی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ابھی اس کو باہر نہ نکالیں۔ شیطان پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ پہلے کے مقابلے میں اس کی شکل اب تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح ہنسی خوشی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ گندم کا ایک دانہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جب کہ اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی دونوں نے گندم کا دانہ کھایا، دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔
اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ ناظرین اکرام، جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ آج مور کی خوبصورتی تو بہت زیادہ ہے، مور جب ناچتا ہے اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن اس کے پاؤں بدصورت ہیں۔ اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ میں پہلے خوبصورت خوشبو ہوا کرتی تھی، لیکن شیطان کو چھپا کر لے جانے کی وجہ سے اس کی خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین کرام، ایسے ہی دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔